किस पेज पे पढ़ाई हुई है, कहाँ तक पहुंचे हैं? फिर हदीस नंबर 6। हदीस नंबर 6 खत्म हो गई है। नहीं शेख, अब ये पढ़ेंगे हम। जी। पढ़ना है शेख। चलिए, पढ़िए। अन चल, अब्दुल्लाह इब्न मसऊद قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم मसऊदिन के बाद अलैकुम। रजी अल्लाह तआला अन्हु लगाइए। सहाबा की बहुत मुकद्दस ये हस्तियां हैं, जी मुकद्दस शेख। हस्तियां हैं सहाबा किराम। कुरान अन में अब्दुल्लाह रजी इब्न अल्लाह मसऊद अन्हु व रदु अन्हु, रजी अल्लाह इसलिए अन्हु दुआ दीजिए قال उनके लिए, قال अल्लाह रसूल उनसे राजी الله हो। हम्म। صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. رواه مسلم برقم 6586. मुस्लिमुन, रवाहु मुस्लिम। जी, बहुत अच्छा, माशाल्लाह। कोई और दूसरे पढ़ना चाहेंगी हदीस? जामियतुल उमाम पढ़िए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी शेख, हदीस पढ़ना ही है उसका तर्जुमा? हदीस पढ़े, हदीस तर्जमा तो सब लोग पढ़ना जानते हैं। हदीस रसूल अच्छा। को पढ़ने का शर्फ हासिल होना चाहिए। वो लफ्ज लड़खड़ाए, गलती पढ़े, देखिए अभी आपके सामने कौन पढ़ी, अक्सा, बहुत अच्छा, अच्छी पढ़ी है। और हर हर्फ को, आखिरी हर्फ को उजागर करके यानी जाहिर करके पढ़ी है। तो आप भी पढ़िए। अन ये जाम, जी, आपका नाम क्या है? ये जामियतुल उमाम। मे तनवीर है, मेरा जामिया का नाम है। आपकी जामिया का नाम क्या है पूरा? जामियतुल उम्मा। आपकी आवाज़ कट जा रही, नहीं समझ में आ रहा। चलिए सुनाइए, पढ़िए। अन चलिए। अब्दुल अन अब्दुल्लाहि इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैकुम बिसिद्क़ फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बर्रि व इन बर्रि यहदी इलल जन्नह व मा यज़ल्लु अर्रजुलु صدق حتى يكون حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن فجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى كذب حتى يكتب عند الله كذبا. जी, रावी मुस्लिम माशाल्लाह, है। माशाल्लाह। आपका ये मदरसा कहाँ है, किस जगह पे वाक़ है? इंडिया, हैदराबाद। माशाल्लाह। और इसके अलावा कोई बहन पढ़ना चाहती हैं? तीन कम से कम हो, दो हो गया, एक और चाहिए। चलिए, आप ही लोग फैसला कीजिए सब। इन यास्मीन और शमसा में से, दोनों में से कौन पहले उठाए हैं? चलो सर, उस्ताद जी पिछली दफा मैंने पढ़ा था, यास्मीना पढ़ लें। चलें, अच्छी बात है, ये कुर्बानी होनी चाहिए। देखिए माशाल्लाह, किसी को कहते युसिरूना अला अनफुसिहिम वलो कान बिहिम खसासा। ये हमारे असलाफ का इसार रहा है, अपने ऊपर दूसरों को तरजीह देना। अल्लाह आप सबों को तौफीक दे। चलिए यास्मीन पढ़ें। उस्ताद, पिछली क्लास में हमने अरबी इबारत पढ़ी थी हदीस नंबर 6 की, उसी को फिर से रिपीट करें या उर्दू वाला पढ़ूं मैं? आपने गुज़श्ता बार 6 हदीस पढ़ी थी, यानी हदीस ये खत्म नहीं हुई थी क्या? जी उस्ताद, सिर्फ इबारत पढ़ी थी हमने और थोड़ा तर्जुमा किया था इसका। पूरी खत्म नहीं हुई थी? वही पढ़ो उस्ताद। जी जी, पढ़िए, हदीस पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु तआला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु एक अलैहि मिनट वसल्लम। यास्मीन, एक मिनट। देखिए, जी। दीगर जो भी मुशारकात हैं, जो भी दर्स में हाजिर हैं, अगर कोई भी पढ़ती हैं तो उनके पढ़ने का अंदाज, कहाँ पे रुकना, कहाँ पे क्या है, किस अल्फाज को तेज बोलना, मखरज, आवाज, ये सब चीज पे देखिए। अगर हो सकता है एक दूसरे में समझ में आ जाएगा, फिर हम पढ़ेंगे तो उसको देखना है। तो देखिए, अभी जो पढ़ रहा है सब लोग ध्यान दीजिए, पढ़ रही है यास्मीन बानो।
قال चलिए رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى यतहर्रा या नहीं, यह यतहर्रा पढ़ेंगे, यतहर्रा या नहीं, यह उसके या को लाम में मिलाइए, जी उस्ताद यतहर्रा। ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذبا माशा, रवाहु मुस्लिम। आप कहाँ पढ़े हैं? उस्ताद मैं मदरसा पढ़ती हूँ, कहाँ मदरसा में? सल्फिया कॉलेज श्रीनगर में, कश्मीर, जम्मू कश्मीर। माशाल्लाह, चलिए अच्छी बात है। ठीक है, नुत्क अच्छी है माशाल्लाह। और जहाँ पे आइन है, आइन पढ़ते हैं, काला है, काफ है तो काफ पढ़ते हैं, अच्छी बात है। और भी 3 आदमी हो गए, मेरे ख्याल में 3 जी आदमी हो सर। गए। लेकिन अनाब जो है हाथ उठाया है, आप भी पढ़ लीजिए अनाब, अब इसके बाद नहीं, दूसरे आदमी हाथ उठाएंगे नहीं हो पाएगा, 3 आदमी काफी है। चलिए जल्दी पढ़िए अनाब, इसी को पढ़िए हदीस को। عن عبد الله بن مسعود له قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة बर नहीं, وما बिर, बिर पढ़ना। अभी आपके सामने कई लोग पढ़े हैं, इन्नल बिर, बर नहीं, बा का जबर नहीं देना है, फतहा नहीं देना है, कसरा देना है, जेर देना है। वह इन्नल बिर, وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا। माशाल्लाह। चलिए देखिए, इसका 6ठा नंबर हदीस जो है बहुत अहम हदीस है, और ये ऐसी हदीस है जो आज के इस दर्स में कितने लोग हाजिर हैं, किसी को पता है? आज के दर्स में कितने लोग शरीक हैं? 28। 28 है उस्ताद। माशाल्लाह, 28 है। जो पहले जवाब देते हैं और नशीत नजर आते हैं लोग, कोई सुन ही रहे हैं, बोलना नहीं चाहते हैं या शिरकत नहीं करना चाहते हैं, यहाँ कौन किसको देखता है। लेकिन जो है आप यहाँ एक हेजिटेशन खत्म करेंगे। कहते हैं कोई तकब्बुर करने वाले और शर्म करने वाले 2 आदमी जो है इल्म नहीं हासिल कर सकते हैं। तो बोलिएगा तो गलती बोलिएगा, आज गलत बोलिए, कल सुधर जाएगा, बोलने का, सवाल करने का सलीका आएगा। तो ये आज की हदीस ऐसी है जो हम तमाम 28 और मेरे लगा के 29 आदमी, ये सारे लोगों के, या मेरे लगा के 28 आदमी, ये सारे लोगों के अखलाक को दुरुस्त करने की सबसे अहम हदीस है ये। और इस हदीस की खिलाफ वर्जी जो माशरे में जितनी हो रही है, आपको उतने गिन भी नहीं सकते हैं, बल्कि ये हर शख्स जो इस हदीस की मुखालफत में लथपथ है। यहाँ 6ठा नंबर हदीस में अब्दुल्ला बिन मसूद, ये सहाबी है, और सहाबी तो जानते हैं, सहाबी का लफ्ज उसको कहते हैं जो नबी से ईमान के हालत में मिला और ईमान के हालत में मरा, चले गए, या अल्लाह के रसूल से जो मिला हो और ईमान के हालत ही में मरा हो तो उसको सहाबी कहेंगे। और कोई नबी से मुलाकात कर लिया हो, बाद में जाके दीन छोड़ दिया जाए तो छोड़ दे मरने वक्त में, तो उसको सहाबी नहीं कहेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिनको मुलाकात हो और ईमानी के हालत में मरे हों, नबी की सोहबत मिली हो, नबी से हदीस सुने हों, तो ये अब्दुल्ला बिन मसूद एक सहाबी हैं। वो कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया? अलैकुम बिस्सिद्क़ी, तुम सच्चाई को अपने ऊपर लाजिम पकड़ लो, यानी सच बोलने को, चाहे जैसे भी हालात आ जाए, हर हाल में सच ही बोलना है, सच ही को लाजिम पकड़ना है। चाहे हमारे अपने फायदे की चीज हो, हमारे खानदान की चीज हो, पड़ोसी की चीज हो, झूठ नहीं बोलना है, किसी भी हाल में झूठ नहीं बोलना है। वइन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर, कहते हैं कि सच बोलने की आदत डालेंगे, सच बोलने को अपने जिंदगी में बरतने लगेंगे, तो ये क्या करेगा? सच्चाई बोलने से
آپ ایک نیکی کی طرف چل پڑیں گے. یعنی سچائی بولنے سے یا سچائی بولنا آپ کو نیکی کے راستے پہ لے جائے گا. اور جب نیکی کے راستے پہ چلیں گے تو وہ نیکی آپ کو جنت تک پر لے جائے گی. اور اس طرح سے انسان سچ مسلسل بولتا رہے، کبھی بھی جھوٹ نہ بولے، اور ہمیشہ اسے سچ ہی کی تلاش میں رہتے رہے کہ ہم سچ کا ساتھ دیں گے، اپنا رہے غیر رہے. یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک جو ہے نا صدیق یعنی بالکل سچا لکھا جاتا ہے، بالکل سچا، بالکل سچ ہی بولتا ہے، وہ جھوٹ کے قریب نہیں جاتا ہے. تو جب اللہ کے نزدیک لکھ دیا جائے یہ آدمی سچا ہے، اور اللہ کی طرف سے یہ پرمان اور سرٹیفکیٹ مل جائے یہ سچا ہے، تو اس کی کیا بات ہوگی، اس کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور اسی طرح کہا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ، اور تم جھوٹ بولنے سے سخت بچو، یعنی بالکل پرہیز کرو، کچھ بھی نہ جھوٹ بولو چاہے ہمیں نقصان ہو جائے. اس لیے کہ جھوٹ بولنے سے کیا ہوتا ہے؟ فسق و فجور یعنی بد اخلاقی، برے کام اور گھٹیا کرتوت و کردار کی طرف لے جاتی ہے. جب ہی جھوٹ بولنا اپنی زندگی میں آپ نے عادت بنا لیا، کون دیکھنے جاتا ہے، مارو ڈائلگ، آپ نے اس کو دیکھا، ہاں ہم نے دیکھا ہے، اس پر دو پیسہ ہی لے لیا، یا کسی سے انتقام سادھنے کے لیے جو ہے اس سے لڑ پڑے اور کہا کوئی بات نہیں چلتا ہے، جھوٹ بولنا آج کل فیشن ہے. تو یہ یقین مانیے کہ نبی نے کہا کہ جھوٹ بولنے سے بچو، کیونکہ جھوٹ بولو گے تو یہ کیا کرے گا؟ جھوٹ تمہیں فسق و فجور یعنی بد اخلاقی، برے اور گھٹیا کردار اور کام پہ آپ کو لے جائے گا. اور یہ گھٹیا کام کرتے رہیں گے، جب گناہ کے کام میں لت پت رہیں گے تو یہی گھٹیا کام، گناہ کا کام آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا. آدمی یہاں تک کہ کبھی بھی نہیں پرواہ کرتا ہے، صبح و شام اپنی زبان بے 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 کیے رہتا ہے، اور وہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ مسلسل وہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، اور اسے ہمیشہ جھوٹ ہی بولنے کی تلاش اور ہمیشہ ایسی سراغ میں لگا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے نزدیک اسے بڑا جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور جب اللہ کے پاس پورا جھوٹا لکھا ہی کر کے آ جائے گا، جھوٹ ہی بولنے والا، تو یہ گناہ سے اتنا لت پت ہوگا کہ وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ پہلے ہی سے اس کو جو ہے جھوٹا لکھا دیا جا چکا ہے، اور ان کو جو ایک طرف سچا لکھا جا چکا ہے. اور سچ بولنے والا ہمیشہ نیکی کرتا ہے، نیکی کے طرفداری کرتا ہے، نیکی کو سپورٹ کرتا ہے. اور یہ جھوٹ بولنے والا ہمیشہ پریشان حال رہتا ہے، اور چہرے پہ چمک ختم ہو جاتی ہے، اور سماج میں اس کی عزت بھی گر جاتی ہے. تو بہرے کیفی یہ ہمیشہ انسان جیسے بھی حالات آ جائے، جھوٹ کے علاوہ کبھی بھی، سچ کے علاوہ کبھی بھی جھوٹ کا سہارا لینا ہی نہیں چاہیے. یہاں تک سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا آپ لوگوں کو؟ سب لوگ بولیے. جی جی استاد جی الحمدللہ استاد جی. تو آج جی دیکھیے استاد. صبح سے شام تک جو ہے کتنا انسان جھوٹ بولتا ہے. اور جھوٹ کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ تو یہی نا خلاف واقع، جو چیز نہیں آپ نے دیکھا اور زبردستی کہے جا رہے ہیں. اسی لیے کہا، ایک حدیث میں آتا ہے کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. کہا کہ ایک جھوٹا کو، ایک انسان کو جھوٹا بننے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی بات سنے اور دوسروں کو جا کے بیان کر دے. میں نے ایسا سنا تھا، میں نے سنا ہے کہ فلاں کی بیٹی بھاگ گئی ہے، فلاں نے ایسا کیا ہے، فلاں نے اپنے ساس سے لڑی ہے، فلاں کی ساس نے فلاں کو مارا ہے، جو خبر لگی اور دوسروں کا نقل شروع کر دیے. تو یہ جھوٹے ہونے کے لیے کافی ہے. آپ اگر کسی کو نقل کرنے سے پہلے تو حق یہ بنتا ہے نا کہ تحقیق کیجئے کہ بات اڑی اڑائی ہے، یا کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کرنا چاہتا ہے، یا جو ہے نا بہو ہی بدماش ہے اور وہ اپنی ساس کو پھنسانا چاہتی ہے، یا ساس ہی کے اندر اس طرح کی بد اخلاقی ہے، اور تب جو ہے وہ اپنے دل کی بات نکالتی. تو تحقیق ہونا ضروری ہے. لیکن آج کل زبان اتنی لمبی ہے کہ کون اپنی زبان پہ حفاظت کرتا ہے. یہ عبد الرحمن، یہ جو ہے ان کا کنیت ہے، اصل نام جو ہے نا عبداللہ بن مسعود ہے. یہ پہلے اسلام لانے والے صحابی اجمعین میں سے ہیں. ان کا جو شمار جو ہے نا ذہانت والے، ذی علم والے فقہائے صحابہ میں سے ہوتا ہے. یہ بہت ذہین صحابی تھے، بڑے علم والے تھے، اور شریعت کی بہت ہی سمجھ تھی ان کے پاس. انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 70 صورتیں یاد کی. 140 سورہ جو قرآن کے اندر، 70 سورہ نبی سے انہوں نے یاد کر لیا تھا. اور ان کا انتقال مدینہ میں 32 ہجری میں ہوا. اس وقت اس کی عمر 60 سال کی تھی. آج 32 ہجری میں کہا. آج آپ لوگوں میں سے کن کو پتا ہے کہ آج ہجری کی تاریخ یہ کتنی ہے؟
اور ہجری کا سال ابھی کتنا چل رہا ہے، کسی کو پتا ہے آپ میں سے؟ استاد 1448 ہجری ہے نا؟ 1448 ہے یا 49 ہے؟ 48 ہے نا استاد جی؟ 40 سر 47 ہے. 47 47 ہے ہاں. کوئی کرے 48، 47 کو کیا کہیں گے؟ 47. 47. 1447. صحیح، صحیح آپ نے کہا. تو یہاں کر رہے ہیں 32 ہجری. تو اب پتا چلا کہ 47. آج سے کتنے سال پہلے یہ انتقال کرے گا، اگر ہجری سن سے جوڑیں تو 1415. 1415. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت. 32 کہا نا، تو آج 47 چل رہا تھا، 47 میں سے 32 چھوڑ دیا، نکال دیں گے تو ہو جائے گا. اعلیٰ کل حال جی. تو جو ہے حدیث کا اصل مفہوم کیا ہوا آپ کو تو سمجھا دیا. حدیث شریف میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، صاف صاف موجود ہے کہ جو شخص سچائی، سچ بولنا اپنائے گا، اپنا شیوا بنائے گا، اپنا طریقہ بنائے گا، اپنی عادت بنائے گا، اپنے اخلاق بنائے گا، اور اسی کی تلاش اور جستجو میں رہے گا کہ ہمیشہ ہر حال میں ہمیں سچ بولنا ہے. اور سچ بولنے کے لیے آپ کو کوئی فیلڈ اور یہ پارک نہیں ڈھونڈنے پڑے گا، آپ جو لفظ نکالیے گا سچ ہی بولیے. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیر او لیصمت. کہا جس کو بھی اللہ پہ اور قیامت کے دن پہ ایمان ہو، انہیں چاہیے کہ جب بھی بولے، جو بھی بولے، وہ سچ بولے، یا نہیں تو چپ چاپ رہے. تو خاموش رہنا یہ حکمت ہے. خاموش رہنے سے انسان بہت ساری گڑبڑی، بہت سارے گناہ سے، بہت ساری غیبتوں سے بچ جاتا ہے. لیکن آج تو اتنی زبان لمبی ہے کہ اگر بیٹھ گئی سبحان اللہ تو آج ہی کہیں پہ کوئی دے رہا تھا کہ اگر 4 عورتیں ایک جگہ جمع ہو جائیں تو سن لیجئے، دیکھیے وہ کتنے خاموش رہتی ہے. اور ایک جگہ کمپٹیشن بھی ہوا تو کہا کہ جھوٹ بولنے کی کمپٹیشن لڑا کہ سب سے بڑا جھوٹا کون ہوگا. تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کہا کہ ہاں تم فرسٹ کر گئے جھوٹ میں. ایک آدمی جو ہے سوچا اور کہا کہ جی ہمارے پاس بھی ہے. تو کہا کون سے جھوٹ بول رہے ہو؟ تو کہا کہ 4 عورت تھی اور چاروں کے چاروں خاموش تھی، تو ان کو فرسٹ پرائز ملا اور انعام ملا. تو یہ صحیح انعام دیا گیا یا غلط انعام دیا گیا؟ غلط صحیح. انعام. صحیح ہے. غلط. کتنے لوگ صحیح کر رہے ہیں، کتنے لوگ غلط کر رہے ہیں؟ بولیے بولیے، کوئی بات نہیں ہے، جواب دینے سے ڈریے نہیں. ہم سر یہاں ہم لوگ کلاس میں چپ رہتے ہیں. قتل کرنے کے لیے نہیں رکھے ہیں، چھڑا تھا آپ ڈر رہے ہیں. درس کا سر مطلب ہم یہ ہے لوگ تھوڑا سا ریفریشمنٹ بھی ہونا استاد محترم چاہیے. اپنے اپنے استاد ایکسپیرینس ہم کی لوگ باتیں، کلاس جیسے میں میرے چپ رہتے ہیں. جی ہاں ہم تو کلاس میں بھی، اور ہم خواتین بھی چپ رہتے ہیں. ہمارے گھر کے جو حضرات ہیں وہ زیادہ بولتے ہیں، میرے گھر کے ہم بول ہی نہیں پاتے. نہیں تو آپ کا غلط ہے. یہاں مطلب کلاس میں بولنا ہے، کلاس میں جب بولیے گا، جتنا بولیے گا، جتنا خاموش رہیے گا تو کچھ سیکھنے نہیں کیجیے گا. آپ کو یہاں سوال بھی کرنا ہے تو آپ غلط کر رہے ہیں. آپ خاموش کلاس میں مت رہیے، آپ پریشان ہمیں کیجیے، سوال کیجیے، پڑھیے، عبارت خوانی کریے. تو یہ جو ہے حضرات کا کام سے آپ آگے بڑھیے گا. لیکن کچھ لوگوں نے آپ میں سے کہا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے، اور یہ بات ہے جنہوں نے صحیح کہا ہے تو صحیح کو صحیح کہنا بھی ایک یہ حدیث پہ عمل کرنا ہے کہ سچ بولو، یہ تمہیں نیکی پہ لے جائے گا. اور اگر سچ کو چھپاؤ گے اور جھوٹ بولو گے تو انسان کو گناہ اور بد اخلاقی اور بد کرداری پہ لے جائے گا. تو یہاں حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو اپنے اوپر فٹ کریں گے کہ ہم جب بولیں گے ہم سچ بولیں گے، چاہے ہماری بدنامی ہو جائے، ہمارے گھر والے کی بدنامی ہو جائے، چاہے ہمارے خاندان کی بدنامی ہو جائے. لیکن جب ہم کو بولنا پڑے گا تو ہم سچ ہی بولیں گے. نہیں بولیں گے، خاموش رہیں گے، چل سکتا ہے. لیکن جب بولیں گے ہم سچ بولیں گے، چاہے جس کو تکلیف ہو جائے کوئی بات نہیں ہے. لیکن 1-2 بار تکلیف ہوگی، بعد میں پتہ چل جائے گا ہاں وہ تو شمسا ایک دم سچ بولتی ہے اور بالکل وہ جھوٹ کو پسند نہیں کرتی ہے. تو پھر یہ خیر، یہ شہرت اور یہ اچھی چیز، یہ اخلاق جو پھیلتا چلا جائے گا آپ سبوں کے اندر. اور یہ حدیث پڑھنے کا فائدہ بھی یہی ہوگا کہ ہم نبی نے کہا کہ ہر حال میں تمہیں جھوٹ بولنا نہیں ہے، ہر حال میں سچ بولنا ہے. تو اس لیے جو ہے وہ جھوٹ کا کمپٹیشن میں سب سے فرسٹ وہ جیتا اور ان کو انعام ملا. انعام دینے والوں نے غلط کیا نہیں کیا وہ تو آپ لوگ فیصلہ کیجیے گا. لیکن انہوں نے کہا 4 عورت ایک جگہ جمع تھی، سب خاموش تھی، ان کو سب سے پہلے انعام ملا. اللہ جی کل جی ایسا ہی ہے.
لیکن صحیح शेख ہے، لیکن माशाल्लाह आप लोग उनमें से नहीं हैं। अब जिसने कहा, जिसने कंपटीशन लड़ा वो उस दौर का रहा होगा, लेकिन माशाल्लाह आज जब नबी के हदीस को आज पढ़ लिए हैं आप, और आज से सब लोग कहिए हम अज़्म करते हैं कि इंशाअल्लाह जब अगर जुबान खोलेंगे तो सच ही बोलेंगे, और अगर जब इंशाअल्लाह कहीं ऐसी बात आ जाए इंशाअल्लाह तो भाई हम सच नहीं बोल इंशाअल्लाह सकते हैं कि हम ताला सोच रहे हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाअल्लाह, अल्लाह इंशाअल्लाह ताला हम सबों को इंशाल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। तो ये नबी की हदीस से मोहब्बत की दलील है आपकी। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ऐ बारे अल्लाह, हम तमाम लोगों को क़यामत के दिन जब कोई न नल होगा, न कल होगा, न पानी होगा, न फ्रिज होगा, सिर्फ नबी का हौज कौसर होगा, ऐसा पानी होगा जो सबसे मीठा होगा, दूध से सफेद होगा, एक बार पी लेगा वो प्यासा नहीं होगा। मैदान महशर में माँ बेटी से, बेटी बाप से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, बीवी शौहर से भागेगी, कोई किसी का पुरसाल ने हाल नहीं होगा। ऐसे हाल में अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौज़े कौसर से पानी नसीब फरमाए। आमीन। आमीन सुम्मा आमीन आमीन। यकीनन आएगा वह दिन के जब महशर बपा होगा, न वहाँ बाप बेटे का, न बेटा बाप का होगा, न हम शीरा बिरादर की, न जौज होगी शौहर की, वहाँ दहशत के मारे भाई भाई से जुदा होगा। कयामत का क्या मंजर बेशक होगा, क्या हौलनाकी होगी, आपको पता नहीं होगा। लेकिन नबी के हदीस की मुखालफत करेंगे, नबी के हदीस पढ़ने के बाद भी झूठ बोलेंगे, तो फिर इस हदीस के पढ़ने का क्या फायदा है। इसलिए सच्चाई को लाजिम पकड़िए, इंशाअल्लाह नेकी के रास्ते पे जाइएगा, और नेकी के रास्ते पे चलते चलते दुनिया से जाइएगा तो इंशाअल्लाह 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 आप जो है जन्नत के मुस्तहिक होंगे, जहाँ पार्क होगा, वहाँ आम होगा, वहाँ अमरूद होगा, आमीन वहाँ जो है इंशाअल्लाह गोश्त होगा, वहाँ अल्लाहुम्मा कबाब अस्सलाकुल होगा। जन्नतुल फिरदौस, आमीन अल्लाहुम्मा या रब। अस्सलाकुल जन्नतुल फिरदौस। आमीन सुम्मा आमीन। सब लोगों के लिए दुआ कीजिए, अल्लाह हम तमाम लोगों को वहां ले जाए, और फिर यही नबी के आमीन हदीस का दर्स वहां भी हम सुनेंगे। आमीन सुम्मा आमीन आमीन वहां सुनेंगे आमीन ना आप लोग, वहां अल्लाह हमको भी ले जाए, और फिर वहां यही इंशाअल्लाह दर्स देंगे और सब लोग सुनेंगे। इंशाअल्लाह वहाँ आमीन दर्द का मतलब शेख वहाँ पे भी दर्द होगा? क्यों, नाम लिखाइएगा, नाम लिख दूं अभी ऐसे? नहीं शेख, मतलब समझ होगा नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। अब होगा नहीं होगा तो बहरे क्या बात, पहले तो ये क्या दुआ कीजिए कि हम जन्नत में जाएंगे कि नहीं जाएंगे। अब दर्द होगा नहीं इंशाअल्लाह तो अगर इंशाअल्लाह। जन्नत में नहीं जाएंगे तो महरूम हो इंशाअल्लाह जाएंगे। ये अल्लाह से ये दुआ कीजिए कि अगर दुनिया में ये अमल का है घर, वहां सिर्फ मजा और मस्ती करने का, घूमने का और ऐशो आराम करने का है। इसलिए जी तो जी यहाँ नबी के दर्स को हदीस को पढ़िए, उस पर अमल कीजिए, मेहनत कीजिए, तहज्जुद पढ़िए, और फिर जो है ये दुनिया में मशक्कत करके जाइएगा, अपनी नजरों की हिफाजत कीजिएगा, अपने जिस्म की हिफाजत कीजिएगा, अपनी इज्जत और हिश्मत की हिफाजत कीजिएगा। यही सब जो है ना आपको अब जन्नत में ले जाएगा, तब वहां जाके खूब आम अंगूर खाइएगा। आज जब यही दुनिया ही के आम और अंगूर के चक्कर में रह के आखिरत के अंगूर से पीछे रह गए तो गए काम से। इसलिए मोमिन की जिंदगी जो है ये कांटेदार रास्ते में चलने के मानिंद है, कि कांटेदार रास्ता होता है तो इंसान अपना दुपट्टा फैला करके, अपना पैजामा कुर्ता हिला डुला के नहीं जाता है, वो कुर्ते में फंस जाएगा या दुपट्टे में लटक जाएगा। तो बहुत बचा के, दामन बचा बचा के चलना पड़ता है। तो इसलिए जो है इंसान, ये शरीयत पढ़ने का मतलब ही यही है कि शरीयत हमारे किस तरह से रहना है, किस तरह से पहनना है, किस तरह से बोलना है, किस तरह जीना है, किस तरह अखलाक को अपने अंदर समोना है, तो ये सब हमारा दीन जो है अल्हम्दुलिल्लाह सिखाता है। उस पे अमल कीजिए। अला कुल्ले हाल, इस हदीस के पढ़ने के बाद अगर आप लोगों को जब भी किसी तरह की नौबत आ जाए तो जरूर याद रखिएगा कि हाँ एक मौलाना साहब थे और हम लोगों को बड़े ललकारे और फटकारे थे, और ये बात कहे थे, नबी के हदीस पढ़ाए थे। हमको झूठ नहीं बोलना है, हमको नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, बोलूंगा तो सबका पोल खोल दूंगा, अब चाहे जो हो। है ना हिम्मत सबको? जी जी शेख, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह आमीन। मेरे क्या ये ना बड़ी, ये दोनों सिफतें, सच बोलना और झूठ, आदमी की अपनी आदत बनाने पर मुनहसिर है। जो अपना सच बोलने की आदत बनाएंगे सच ही बोलेंगे,
कोई झूठ बोलने को फैशन बनाएंगे तो हमेशा झूठ ही बोलेंगे। तो जो सच की आदत बनाए, उस पर चले और कायम रहे, उसकी आदत सच की पड़ जाती है। और झूठ झूठ को अपनाए और उस पर चले तो उसकी आदत झूठ ही बोलना बन जाता है, इसलिए झूठा ही हो जाता है। यह हदीस सच्चाई के मकाम बुलंद और उसकी अजमत व शान पर दलालत करती है, और सच आदमी को अपने साथ जन्नत में ले जाएगी। इसी तरह यह हदीस किज्ब यानी झूठ की कबाहत यानी कबीह, बुरे और अजीम अजीम होने पर दलालत करती है। और ये किज्ब अपने साथी को नारे जहन्नम या जहन्नम की आग तक ले जाती है। अल्लाह बचाए। इस हदीस से देखिए कि क्या मसला मुस्तंबत होता है। सिद्क सच्चाई मतलब एक वो पूछना था इसमें, वइयाकुम वल कज़िब है यहाँ पे। इयाकुम का मतलब यहाँ बचना है, और शेख सूरह फातिहा में इया का मतलब तुझी से, तो दोनों को कैसे रिलेट करेंगे शेख? देखिए, अच्छा सवाल किया है माशाल्लाह। कौन है आप? नाम बताइए। आलिया। आलिया। आलिया शेख। आलिया शेख। बहुत आपने इल्मी सवाल किया है, इल्मी सवाल किया है। और ये जो हर शख्स उसमें से बहुत सारी हमारी बहनें सब जो है उस लेवल के ग्रामर और जो है कायदा और कानून नहीं जानती होंगी। तो देखिए वहां पे क्या कहते हैं, ईया का कहते हैं, वो ईया का नहीं कहते हैं। क्या पढ़ते हैं? पढ़िए तो सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इया का नअबुदु व इया का नस्तईन। तो यहाँ इया का जो है ना, ये मफऊल है जी पहले, यानी जैसे कहते हैं मैंने, जैसे कहते आलिया ने शाजिया को मारा। तो एक होता है मारने वाला, एक होता है मारने का काम होता है, मान। और किसी को मार पड़ती है। तो यहाँ जो इया जी का नाबुदु यानी हम जो है इबादत करते हैं अल्लाह की ना, तो यानी अल्लाह जी जमीर जो है पहले आ गया इया का, तो यहाँ मफूल का। लेकिन ये इसमें ऐसे फेल होता है जिसमें मना किया होता है, उसको इसमें फेल कहते हैं, इसमें फेल कहते जी हैं। तो ये बारीकी चीज है। तो जैसे अलैकुम कहा है, तो यहाँ भी इसी तरह है कि आपके ऊपर लाजिम है कि आप सच्चाई को पकड़ें, यानी यहाँ पे इसमें फेल कहा गया है। तो यहाँ जो है मतलब आप बचें, व इय्याकुम वल किज़्ब, यानी आप बचें, परहेज करें, दूर रहें यानी झूठ से। समझ रहे हैं? तो इसम फेल ऐसा इसम हो जो फेल पे दलालत करता होगा। समझ में आया? तो ये बारीकी चीज जी है, सवाल बहुत अहम है आपका। माशाल्लाह वक्त खत्म हो गया है, और ये पहले आप सवाल किए होते तो ऐसा सवाल से मेरा दिल बहुत खुश होता है। और माशाल्लाह आप सब लोग इस मुस्तवा में नशीद हैं, सब लोग शिरकत करते हैं, सब लोग बोलते हैं। अल्लाह से दुआ हम करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके इल्म में इजाफा फरमाएं। आमीन। कितना वक्त है? शेख शाम 15 मिनट वक्त है अभी। अच्छा। 15 मिनट अजी 9 बजे तक है टाइम, अभी हाँ 15 मिनट बाकी है 15 मिनट क्लास में। बाकी है। तो अहरे का अच्छा सवाल था। इस तरह के आप लोग सवाल ढूंढ ढूंढ के लाइए, और बहुत बड़ी अच्छी बात उन्होंने पूछा है। तो यहाँ जो है ईया, वहाँ पे ईया का जो है बचने के माना में नहीं है, वहाँ इसमें फेल नहीं बल्कि मफऊल होता है, फेल फाइल मफूल। अंग्रेजी में जी कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट होता है जैसे आई राइट ए लेटर। तो यहाँ जो है लेटर, मैंने लेटर को लिखा। अगर कहेंगे आई प्रे अल्लाह, तो यहाँ जो है अल्लाह को इबादत किया। तो यहाँ जो है ना मतलब उसका जो है जमीर कहते हैं अरबी में, जमीर पहले आ गया यानी मफूल पहले आ गया है। और इसमें ये यही फायदा है, कहता कि मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ, तो ये चल जाता। लेकिन यहाँ कहा गया है पहले मैं अल्लाह ही की इबादत करता हूँ। देखिए, मैं सर इसका ये अल्लाह मतलब ही की है ना, इबादत। सर इसका मतलब ये भी होता है कि जब इया का हम बोलते हैं यहाँ पे एक का इस्बात होता है और बाकी की सब की नफी हो जाती है। जी मैं कह रही हूँ कि इया का नाबुदु ऐसे बोलने से इसका एक मतलब ये भी होता है ना, जब हम इया का बोलते हैं यहाँ पे सिर्फ अल्लाह ताला का इस्बात होता है और बाकी सब की नफी हो जाती है ना। मैं अभी वही कह रहा था ना, आपने सुना नहीं? मैं यहाँ यही कहा कि अल्लाह एक होता है तेरी इबादत करते हैं। एक जी होता है इय्या का नअबुदु, अल्लाह तेरी इबादत करते हैं। एक लफ्ज बढ़ा दे, अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं। दोनों में फर्क है कि नहीं? एक होता जी है अल्लाह तेरी जी इबादत जी करते हैं और तेरे अलावा की इबादत करते हैं। एक कहे कि मैं आपको चाहता हूं, मिसाल मैं बता रहा हूं, मिसाल के तरह मैं अपनी बहन को यानी आपको चाहता हूं। एक कहे आप ही को चाहता हूं, दोनों में फर्क है कि नहीं? एक होता है आपको जी चाहता हूं,
اور آپ کے ساتھ ساتھ دوسرے کو بھی چاہتا ہوں، لیکن یہ کہے کہ آپ ہی کو چاہتا ہوں، تو اس سے پتہ کیا ہوگا کہ خلاص ہمارے علاوہ کسی کو نہیں چاہتے ہیں۔ تو یہاں جی اللہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایک وہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو یعنی تیری عبادت کرتے ہیں اور لوگوں کی بھی عبادت کرتے ہیں، لیکن یہ کہے کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں، تو اس میں یہی ہوتا ہے کہ ہم یہاں پہ صرف اللہ ہی کے لیے خالص ہو جاتا ہے، اور اللہ کے علاوہ سبوں سے اسے نفی ہو جاتی ہے، یعنی منع ہو جاتا ہے۔ تو یہی فائدہ بتایا گیا ہے کہ اصل میں جو ہے گرامر میں عربی ہو، انگلش ہو، ہندی ہو، سب میں کہا جاتا ہے سبجیکٹ ورب پلس آبجیکٹ۔ عربی میں کہتے ہیں پہلے فعل ہوتا ہے یعنی کام، اور فیل اس کے بعد فائل فاعل ہوتا ہے فیل کام فائل کرنے مفعول والا، ہوتا ہے۔ اور آخر میں ہوتا ہے مفعول جس کام کو کیا جائے۔ تو جو ہے مطلب جیسے کہ اگر کہیں کہ عبادت یعنی کرنا، یعبدو، کہتے ہیں کہ انا ہوتا ہے مطلب اس میں ضمیر ہوتا ہے تو سبجیکٹ ہو گیا، فاعل ہو گیا، اور اللہ کی عبادت یعنی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تو اللہ جو مفعول ہوا لاسٹ میں آتا ہے، لیکن یہاں پہلے ہی مفعول کو لا دیا ہے، گویا کہ لاسٹ میں اللہ ہونا چاہیے، لیکن شروع میں لا کر کے جو آپ نے کہا نا کہ ساری کی عبادت سے نفی، اور صرف اللہ ہی کی عبادت مراد ہے۔ اگر اس لیے کوئی کہے کہ اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں تو یہ غلط معنی ہو جائے گا، گویا کہ اللہ تیری عبادت کرتا ہوں اور تیرے علاوہ بھی عبادت کرتا ہوں، اور یہاں کہا کہ اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ جو چیز میں نے کہا وہ آپ نے کہا، ماشاءاللہ آپ سمجھتے ہیں، اور باقی دیگر لوگوں کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہاں اللہ کو پہلے لانا کا کیا مطلب ہوا، فاعل کا ادی مفعول کا۔ علی کل حال، تو یہ جو ہے نا بہت عظیم حدیث ہے، اور اس حدیث میں دیکھیے کہ کیا کیا مسئلہ نکلتا ہے کہ صدق یعنی سچائی، یہ اخلاق حمیدہ، ایسے اخلاق جس کی تعریف کی جائے، یعنی بہترین اخلاق میں سے ہے سچا بولنا، اور سچ بولنا، سچائی اختیار کرنا، جن پر چلنے سے اور اپنانے کے لیے اسلام نے ہمیشہ رغبت دلائی۔ رغبت کیا دلائی کہ سچ بولو، سچ بولنے سے نیکی کرو گے، نیکی کے راستے پہ چلو گے، نیکی ہی تمہارا اخلاق بن جائے گا، جھوٹ بولنے سے بہت بچو گے، اور نیکی کرتے کرتے جنت میں پہنچ جاؤ گے، اور اللہ کے نزدیک تمہارا نام ہی سچا لکھ دیا جائے گا۔ اور دیکھتے ہیں نا معاشرے میں بھی سچ بولنے کا اللہ نے ایسا مقام دیا ہے کہ ان لوگوں کے دل میں بھی ڈال دیتا ہے محبت کی، یہ سچ بولنے والا بس سچا بندہ، سچی بندی ہے۔ لیکن اگر جھوٹا ہوتا ہے تو جھوٹا پھٹا دلال ہے، یہ جو ہے بولنے کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہتا ہے، جب تب بولتا رہتا ہے، زبان میں جو آیا بولتا رہا۔ تو یہ سچ بولنا ایک اچھے لوگوں کی پہچان ہے۔ اسلام کے اصولوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی کی بات ہمیشہ وہی ہو جو اس کے دل میں ہے، یعنی قول دل کا سچا ترجمان ہوتا ہے، کبھی من میں کچھ اور رکھتا ہے، اوپر اوپر اور بولتا ہے، تو یہ تو اور زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ سچ اور سچائی دنیا اور آخرت میں نجات اور کامیاب کے لیے سب سے بہترین اور اچھا وسیلہ ہے۔ اگر آپ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سچ بولیے، اللہ کے ساتھ بھی سچ بولیے، اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی سچ بولیے، کبھی کسی کو جھوٹ بول کے دھوکہ مت دیجیے۔ کہہ رہے ہیں جس مومن کی خوبی صدق اور سچائی ہو، وہ اللہ کے نزدیک اور انسانوں کے نزدیک بہت ہی محبوب اور پیارا ہوتا ہے۔ اپنے سہیلیوں اور دوستوں اور ساتھیوں کو یہی تعلیم دینی چاہیے کہ صدق ہی دنیا و آخرت میں نجات کا اچھا طریقہ ہے۔ اس لیے سچ آپ بولیے، اپنے بچوں کو ابھی سے سکھائیے، بیٹے بیٹیوں کو سکھائیے کہ بیٹا سچ بولنا، چاہے جو ہو جائے دنیا میں۔ اگر تم کو کہیں خطرہ لاحق ہے، سچ نہیں بول سکتے ہو، تو جھوٹ بھی نہیں بولنا ہے، خاموش ہو جانا ہے۔ لیکن اگر کہیں جھوٹ سچ بولنے سے تمہیں اور دوسرے لوگوں کو فائدہ ہے تو اسی وقت میں بالکل جرأت سے بولو سچ، چاہے تمہیں نقصان ہو جائے۔ کذب اور جھوٹ یہ بہت ہی بدترین عادت ہے، اسلام نے اسے حرام قرار دیا اور اسے روکا بھی ہے کہ کوئی جھوٹ بولے۔ جس کی خصلت اور عادت اور صفت اور عادت کذب بیانی، جھوٹ بولنا، جھوٹ کی پڑ گئی ہے، جھوٹ بولنے کی عادت بن گئی ہے، اس کو آپ نصیحت کرنا اور جھوٹ چھوڑ کر کے سچائی اور صدق کو اپنانے کی تلقین اور بار بار انہیں ابھارنا، موٹیویٹ کرنا، غیرت دلانا اور انہیں سمجھانا بجھانا یہ ضروری ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم حدیث ہے جو آج ہم لوگوں نے پڑھا، اور اس حدیث پہ اگر ہم عمل نہ کریں تو حدیث کے پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں۔
تو آج جب بھی آپ اپنی زبان ہلائیے گا تو سچ ہی بولیے گا. اگر آپ گھر میں کسی طرح سے کوئی اگر پوچھ دے جو چیز آپ نے دیکھا ہے تو بولیے, نہیں دیکھیں تو دیکھیے ہمیں ایسی خبر لگی ہے لیکن سچائی کیا ہے مجھے پتہ نہیں. نہیں بولنا ہے تو خاموش رہ جائیے, لیکن جھوٹ نہ بولنے کی کوشش کیجیے. یہ بہت ہی بری عادت ہے اور بہت ہی خسیس اور گھٹیا حرکت ہے. جو جھوٹ بولنے کو آج کوئی بھی انسان پسند کرتا ہے, جھوٹ بولنا کوئی نہیں پسند کرتا ہے. تو کوئی آپ کے لیے جھوٹ بولے اور دگا دے اور ٹھگ لے, دھوکہ دے دے, تو کبھی آپ نہیں پسند کریں گے. اور جب سچ بولنے لگے گا آدمی تو معاشرے میں کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور کسی سے کوئی ڈر بھی نہیں ہوگا کہ ارے ہم کو دھوکہ دے دے گا. جب اگر کوئی سامان ہی خریدنے جائے گا تو کہے گا ہاں آپ کا سامان صحیح ہے, ہاں بھائی ہمارا کمپیوٹر ہے, ہمارا موبائل ہے, ہمارے یہ چیز ہے, لیکن اس میں یہ چیز خراب ہو گیا, لیکن میں بیچنا چاہ رہا ہوں کم قیمت کر کے. آپ کو اگر لینا ہے تو یہ چیز خرابی آپ درست کرا لیجئے, چلے گا. لیکن کوئی عیب چھپا لے اور کہے کہ ہاں ہاں ہمارے تو کیا کہنا, ہمارا بیل تو ایک مرتبہ آسمان میں اڑتا ہے, جبکہ ہل چلنے نہ جاؤ تو بیٹھے جائے گا. تو ایسا نہیں چلنا چاہیے, سچ سچ بولنا چاہیے. یہ حدیث خطہ کذب اور جھوٹ نار جہنم میں لے جانے کا راستہ ہے. اللہ ہم تمام لوگوں کو اس بری اور خسیس اور گھٹیا صفت سے بچائے, اور ہم تمام لوگوں کو ہر حال میں سچ بولنے, سچ کو ساتھ دینے اور سچ کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین. آمین. حدیث سمجھ استاد میں آیا آپ لوگوں کو, سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ جی شیخ. جی استاد جی جی الحمدللہ یہ سمجھ. ماشاء اللہ. استاد بولیے. استاد جو ہم فوائد وغیرہ پڑھتے ہیں نا اس میں جو حدیث کے ریلیٹڈ ہوتے ہیں, ہوں اگر ہم خود سے بھی کچھ فوائد اس میں ایڈ کریں یا اگر مطلب ہو بہو یہی ہم یاد نہ کریں تو نہیں جو لیکن دیکھیے اسی کو کہتے ہیں تفقہ فی الدین. کہتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جن کے ساتھ اگر خیر کا ارادہ کرتا ہے, اللہ کسی کے ساتھ بھلائی چاہتا ہے, کامیابی چاہتا ہے, تو اپنے دین کے اسرار, دین کے رموز, دین کی باریکی, دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. تو ایک ہوتا ہے کہ دین کے عام باتوں کو سیکھنا, ایک ہے کہ دین کے قرآن سے دلیل اور حدیث سے دلیل ہے, اس حدیث کو سمجھنا, اس حدیث ہی سے نکلنے والے کو مسئلہ مسائل اور فقہ اور فتویٰ کہتے ہیں, احکام کہتے ہیں. تو اگر آپ کو اتنا ملکہ ہے, اپنی کیپیسٹی ہے, اتنی ایبیلٹی ہے, اتنے فہم اور اتنے صلاحیت ہے, تو اگر اس سے مسئلہ مستنبط کرتے ہیں لیکن حدیث کے عین مطابق ہے, تو یہ سمندر ہے, جتنا نکالتے جائیے موتی چنتے جائیے, جمع کرتے جائیے. تو یہ نہیں کہ یہ تو ابرز جو ہے آپ فرسٹ لیول میں ہیں, اور فرسٹ لیول کے ناطے بہت ساری باریکی چیز آپ ذہن میں نہیں سما پائیے گا, کیونکہ فرسٹ لیول میں عام طور پہ یہی مانا جاتا ہے کلاس میں بھی, اپنے گاؤں میں بھی, کہ ابھی ان کے سمجھنے کا کیچنگ پاور از ویری ویک. اس لیے جو ہے اس کو جنرل جو ہے موٹی موٹی چیز جو انہیں یاد رہے بتائی جاتی ہے. لیکن اسٹیپ بائی اسٹیپ جب آپ اسٹینڈرڈ لیول میں جائیں گے, تھرڈ میں, فورتھ میں, ففتھ میں, تو اس وقت میں آپ کو اور اس سے بھی ڈیٹیل چیزیں آپ کو سامنے آئیں گی. تو آپ اگر مسئلہ مستنبط کر سکتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کے لیے اور بہار ہی بہار ہے. اور اللہ تعالیٰ آپ کی طرح سبوں کے دل میں اسی تڑپ دے کہ نبی کے حدیث کے سمندر میں ڈوب جائیں اور نبی کے حدیث سے موتی اور سیپ کو نکالیں. تو یہ نبی سے واقعی دلی محبت کی دلیل ہوگی. ایک پڑھ لینا ہے, درس میں حاضر ہو جانا ہے, اور گھر میں کھانا بنایا ہوا ٹفن کلیئر میں ٹھنڈا ہو رہا ہے, گھر میں فلاں کے ابو بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب بیگم آئیں گی, کھائیں گے ساتھ میں. اگر یہ طرح سے تصور لے کے آ رہے ہیں ذہن پہ سوار ہو کے, کچھ نہیں سیکھیے گا. لیکن ایک تن من دھن سب چیز کو نبی سے محبت نچھاور کر کے, نبی کے حدیث کو ورنہ بچھونا بناتے ہوئے, نبی کے حدیث کو آنکھوں کا سرما بناتے ہوئے, اور سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, سفر ہو, حضر ہو, سب چیز نبی کے حدیث کے مطابق عمل کیجئے. تو یہی تو اصل دنیا ہی میں جنت ہے. اور آخرت میں تو نبی کے حوض کوثر سے, نبی کے ہاتھوں سے وہ حوض کوثر کا پانی پئیں گے, جس کے بارے میں بتایا کہ وہ پانی کیا پانی ہوگا.
جو پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، وہ دودھ سے بھی سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور جنت میں یہی نہیں اور بے شمار جو آپ نے کبھی سوچا ہوگا نہ کبھی دیکھا ہے دنیا میں، وہ نعمت ملے گی۔ اللہ ہمیں دنیا میں ایمان پہ قائم دام رکھے، اور جب ہمیں اللہ آمین دنیا سے لے جائے تو لا الہ الا آمین اللہ محمد رسول اللہ پہ حسن خاتمہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آمین ہمیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہمیں جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین میرا ایک کوشچن تھا سر، استاد یہ یاکم یہاں پر جو مفعول ہے تو کون سا فعل کا یہ مفعول ہے؟ کیا چیز؟ یاکم یہاں پر حدیث میں جو ہے یاکم مفعول آپ بولے نا کم، تو یہ کون سا فعل کا مفعول ہے یہ؟ یہاں مفعول کا نہیں ہے، یہ اچھا یعنی ایسے کہتے ہیں، اس میں فعل کہتے ہیں، اس میں فعل، تو یعنی اس جی میں فعل کا بھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو مطلب لگے گا کا کہ وہ اسم جو اسم ہے لیکن فعل کا معنی دیتا ہے۔ اچھا یہ جو ہے ایسا اسم بھی ختم ہو فعل گیا کا ہے۔ کام آپ کرتا جو ہے ہے کیا؟ کیا نام ہے آپ کا؟ یاسمین بانو، آپ جو ہے جی نا گزشتہ سوال اس کو لکھ کر کے آئیے گا، شروع ہی میں آئیے گا، اور اس کو ہم تفصیل سے آپ کو بتا دیں گے، سمجھ رہے ہیں نا؟ ابھی جو ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اور سبوں کا بھی ذہن بنا ہوا ہے، اور جتنا سنا ہو اس کو ذہن پہ برقرار رکھنا ہے۔ شروع میں آتے ہی یہ فوراً کہے گا، ہم کو اگر نام بھول بھی جائیں تو فوراً بتائے کہ مولانا جو ہے ہمیں یہ چیز کہے تھے کہ آج بتائیں گے کہ اس میں کون سا فعل ہے، یہاں پہ کیا ترکیب ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو انشاءاللہ رکھے اور ایمان پہ قائم دائم رکھے۔ السلام علیکم۔ آمین۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔